ہے جب جوز اس کے اعضاء زمین پہ لگتے ہیں نا، جیسے سینہ ہے جی یہ ہے، رانے ہیں اس کی، یہ گوشت وائی بادی یہ ریشہ بناتا ہے. اچھا جب جانور ذبح کیا جاتا ہے نا تو قصاب برادران جو ہیں میرے بھائی ہیں، وہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی شارک جو ہے نا، اس کے اندر جو حرام مغز ہے نا وہ کاٹ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظما اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظما. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ نزدیک آ رہی ہے، 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہوتی ہیں. تو وہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اور چیزیں ہیں جانوروں کے حوالے سے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جانوروں کو صحیح ذبح کرنے کا طریقہ، ان کو کھانا کیا ڈالنا ہے، کب ڈالنا ہے، کس وقت ڈالنا ہے، اور ان کا کون سا گوشت کھانا چاہیے اور کون سا نہیں. اور جب جانور کو ٹرک سے یا کسی بھی گاڑی سے نیچے اتارا جاتا ہے یا اوپر ان کو چڑھایا جاتا ہے تو بڑے سارے حادثے ہوتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں؟ آج ہمارے ساتھ جو ہے نا ماہر قصاب جو ان کے ڈائریکٹر ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اور یہ بائی برتھ جو تھے نا، ان کے والد صاحب یہ کام کرتے تھے، جب سے ان کو ان باتوں کا پتہ ہے. وہ باتیں آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی جو یہ آج سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے. تو ہم جانتے ہیں جانوروں کے متعلق، قربانی کے متعلق اہم سوالات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اچھا، مجھے نا 3-4 کوسچن بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آپ سے جاننا ہے، کیونکہ آپ بچپن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اب تو ایک عمر گزر گئی ہے. جانوروں کو صحیح ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کئی جو قصاب حضرات ہوتے ہیں، جو قصائی ہوتے ہیں، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کسی کو چھری لگ جاتی ہے، کسی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ایسے. اس کے حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا، جب گاڑی سے جانور کو اتارا جاتا ہے تو کیا وہ ڈرا ہوتا ہے یا اس کو غصہ آیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ جانور دیکھا ہے تو وہ دیوار پھلانگ گئے اور کچھ دیوار کے اوپر جنگلے لگے ہوئے تھے ان کے اندر پھنس گئے ہیں اور جانوروں کی بھی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو میں اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ ہیں نا جانور کی طاقت سے ناشنا ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے اس کو اس طریقے سے باندھنا چاہیے یا ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو اچھی طرح جو ہے مضبوطی سے باندھ کر، اور اس کو پھر باندھ کر پھر بھی اس کو ایزی نہیں لینا. ٹھیک ہے. بعض دفعہ رسی باندھنے والا یا رسا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے یا باندھنے والے نے صحیح باندھی نہیں ہوتی، جب جانور زور لگاتا ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ جانوروں کے پاؤں جو ہیں وہ رسی سے نکل جاتے ہیں. تو میری جو رائے ہے کہ جو جانور جب ذبح کیا جائے تو اس کو ایک تو رسی بہت مضبوط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک نمبر پہ. اور اس کو باندھنے والا جو ہے وہ تجربہ کار ہونا چاہیے جو اچھی طریقے سے اسے باندھے. اور باندھنے کے بعد پھر بھی اللہ کی مدد سے جو ہے وہ الرٹ رہے اور اللہ کی مدد مانگ کر پھر جو ہے نا وہ اس کو چھری پھیرے. ٹھیک ہے. اور چھری پھیرتے وقت جتنے بھی بندے قریب ہیں ان کو بھی الرٹ رہنا چاہیے کہ یہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، اس کا پاؤں نکل بھی سکتا ہے، یہ اٹھ بھی سکتا ہے. میں نے زندگی میں بار دیکھا ہے کہ جانور کو چھری پھرتی ہے تو جب وہ زور لگاتا ہے رسی ٹوٹتی اٹھ کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. رسا مضبوط ہونا چاہیے، باندھنے والا جو ہے وہ تجربہ کار ہونا چاہیے، اور جو اس کے بعد چھری ہے وہ بہت تیز ہونی چاہیے. ٹھیک. جو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو چونکہ ناتجربہ کار جو لوگ آتے ہیں ان کی چھریاں جو ہیں وہ بالکل ناکارہ ہوتی ہیں. جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کھلی چونکہ ان کی موٹی ہوتی ہے تو چھری جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی، تو جانور جو ہے نا وہ تڑپتا ہے تو پھر رسا وغیرہ توڑ کے وہ نقصان کرتا ہے. تو یہ رائے ہے کہ اس میں اس کو اچھی طرح باندھنا چاہیے اور چھری تیز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر بھی جو ہے وہ الرٹ ہو اس کو
छुरी फेरनी चाहिए। जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि जानवर का ये हिस्सा खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये मकरूह है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने तो बड़े बड़े जानवर ज़िबा किए हैं, फिर उनका गोश्त खुद भी खाया, लोगों को भी खिलाया, और अभी तक ये काम जारी है आपका। जी, उसमें ये है कि जो एक तो मिसाल आपने सुनी हुई है कि जो अच्छा होता है, जानवर अच्छा होता है, उसका सारा गोश्त ही अच्छा होता है। ठीक है। तंदुरुस्त जानवर है तो यकीनन उसकी हर चीज़ जो है वो तंदुरुस्त है। तो बाकी खाने के हवाले से मैं आज एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आज तक शायद किसी ने सुनी हो, मेरे करीब बैठने वालों ने ज़रा ज़्यादा सुनी होगी, लेकिन जो आम जो कम होगी इंशाल्लाह। ये मुझे जी, मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद ये है कि जो बकरा है या जानवर बड़ा है, जब जो उसके अज़ाज़ ज़मीन पे लगते हैं ना, जैसे सीना है, जी, ये है राने हैं उसकी, ये गोश्त वाई बादी ये रेशा बनाता है। अच्छा, यानी कि वो तो बैठता है तो फिर जमीन हाँ, पे जो चलता है। जमीन के साथ बैठता है, जो अज़ा लगते हैं ना, वो रेशा बनाता है। जो जमीन पे नहीं लगते उसका शोरबा पतला होता है, वो रेशा नहीं बनाता। आज के बाद कोई भी आदमी जो अहले इल्म हो तो इसका तजर्बा करके देख ले, ठीक। क्योंकि आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, डॉक्टर जब भी कहते थे गर्दन का शोरबा बनाओ, उसमें यही वजह थी, गर्दन का शोरबा पतला होता है, ठीक है। वो रेशा नहीं बनाता। उससे कोई नुकसान भी नहीं होता ना, वो तो बहुत चाहे खूबसूरत, कोई भी बीमारी कोई भी बीमारी हो, गर्दन का जो है तकरीबन चाँप का है, पुट का गोश्त, पुट में ये होता है कि चर्बी होती है, ठीक है। कमर पे चर्बी होती है, तो गर्दन और चाँप, ये जो लोग बीमार हैं ना, ये इनके लिए अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है, क्योंकि इनका शोरबा पतला होता है, ये बलगम नहीं बनाएगा, ये आपको बोझल नहीं करेगा। आज के बाद आपने रात को खा के एक दफ़ा आपने रान का गोश्त खाना है और एक दफ़ा गर्दन का खाना है, ठीक है। तो सुबह उठ के आपने आपका जो गला है ना, वो आपका थर्मामीटर है। अगर आप सुबह उठ कर देखेंगे तो अगर गला आपका साफ है ना, तो फिर आप कहेंगे मैंने गर्दन का जो गोश्त खाया था वो मेरे लिए सूटेबल है। कोई भी चीज़ आप रात को खाएं, सुबह उठ के आपका गला जो है वो आपको बताएगा कि जो चीज़ आपने रात को खाई थी वो आपके लिए सूटेबल थी या नहीं थी, वो तैयब थी कि नहीं थी, ठीक है ना। तो जो चीज़ गले में रेशा बनाए वो आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं और जॉइंट्स पेन है, जिनको जोड़ों का दर्द है, उनको तो रेड मीट, ये यानी कि मटन, बीफ, चिकन, जो दूसरी ये देसी मुर्गी शायद वो कहते हैं थोड़ी बहुत खाए, सब गोश्त मना किया जाता है। और जो बीपी के पेशेंट है उनको बिल्कुल मना होता है कि आपने गोश्त खाना ही नहीं। इसकी क्या वजह है? देखो, गोश्त जो ताकतवर होता है, इसमें एक ताकत होती है, हीट होती है, तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं तो इससे जो है वो तकरीबन जो उनको डिस्टर्ब करता है, और ख़ास करके बड़ा गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बकरे का ख्याल है मेरा, बकरे की गर्दन का अगर कुछ शोरबा वगैरह वो अगर उसके साथ खाना खा लें तो इतनी तबीयत डिस्टर्ब नहीं होगी जितनी बड़े गोश्त के साथ होती है। उसमें बहुत ज़्यादा जो उससे बचना चाहिए, बड़े गोश्त से, ठीक है। उनके लिए। गर्मी का मौसम है, हाँ जी। सख्त गर्मी है और पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही। गर्मियों में गोश्त, अच्छा वो माशाल्लाह तंदुरुस्त जानवर होते हैं, खूबसूरत जानवर होते हैं और उनका गोश्त भी ताकतवर होता है। कितनी एहतियात जरूरी है, ये डॉक्टर्स तो बताते हैं, आपके नजदीक कितनी एहतियात जरूरी है कि किस तरह से आपने गोश्त खाना और उसके साथ कौन सी चीजें खानी जिससे आपकी तबीयत जो है वो गर्मी की वजह से बिगड़े ना? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आप सारा साल गोश्त खाते हैं, ठीक है, तो इतना स्टोर करना ही नहीं चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। 1, 2, 3 दिन का जो रखना है, 8 दिन का रखना है, 2, 4 दिन का लिए वो आप फ्रीज कर सकते हैं जी। तो मेरा ख्याल है वो डिस्टर्ब नहीं होता। आप किसी सब्जी वगैरह में डाल के खा लें, ठीक है। तो वो नुकसान नहीं देता। तो मैंने रिवाज देखा है, लोग जो है वो 6 माह रखते हैं। नहीं, मैंने बड़ी ईद का गोश्त छोटी ईद पे खाया हुआ है, मैंने खुद खाया हुआ है। बड़ी ईद का गोश्त छोटी ईद पे मैंने खाया हुआ है। कहाँ से? खुद आपने स्टोर? जी, मैंने नहीं, किसी के घर में गया था। अच्छा। तो जब बोटी मेरे मुंह में आई तो उसकी जो लज्जत थी वो अजीब थी, क्योंकि मैं बेसिकली कसाई हूँ। जाहिर है। जब बोटी मेरे मुंह में आई तो मैंने पूछा कि ये कौन सा गोश्त है? उनके बकरे का गोश्त है। मैं कहा ये कब का है? कहता है ये बड़ी ईद का है।
میں حیران ہوا، میں کیا بڑی عید کا گوشت آپ نے ابھی تک رکھا ہوا؟ کہنا ہم بڑی عید تک جو ہے وہ کھاتے ہیں، آگے پھر سٹور کر لیتے ہیں۔ یہ چبرجی اسلامیہ پارک کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جب ہماری رہائش ادھر ہوتی تھی تو میں نے وہاں کھایا ہوا تھا۔ تو اس سے بیماری نہیں پھیلتی ہے گوشت میں؟ تو کہتے ہیں 1.5 سے 2 دن کے بعد اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بڑی ہمت ہے، 1 سال جو گوشت رکھنا میری تو سمجھ سے باہر ہے جی تو گوشت طرح تو نہیں 2-3، بلکہ آج دیکھیں ہمارا ملک جو ہے اللہ کی مہربانی سے ایسا ہے کہ ہمیں ہر روز تازہ ملتا ہے، جی مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے اس ملک کو، تو میرا خیال اتنا نہیں سٹور وغیرہ کرنا چاہیے۔ آپ جب قربانی کرتے ہیں آپ تو سارا سال ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی شوق ہے، کتنے دن آپ سٹور کرتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت اتنے دن سٹور کر لیں؟ آپ نے اپنی لائف میں کتنا سٹور کیا ہے؟ ہم نہیں کرتے، اچھا، تھوڑا بالکل بھی نہیں؟ بالکل تھوڑا، ٹھیک ہے، کیونکہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا بوجھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم زیادہ نہیں، کیونکہ ہم روز کا کھانے والے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں خوشبو اس کی کیسی ہوتی ہے، عام گوشت کی خوشبو کیسی ہوتی جی ہے، جی اس کی ایک ریزن ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرا خیال شاید لوگوں کو کم پتا ہوگا۔ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے نا تو کساب برادران جو ہیں میرے بھائی ہیں، وہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی شارک جو ہے نا اس کے اندر جو حرام مغز ہے نا وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا، جو حرام مغز ہے وہ سارے جسم کا ٹیلی فون سسٹم ہے، دماغ کا اور جسم کا۔ ٹھیک ہے، جب چھری لگتی ہے تو دماغ سے یہ پیغام نیچے جاتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے، وہاں خون کو کہا جاتا ہے کہ ادھر بھاگو، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اچھا، خون ادھر بھاگتا ہے، وہ اس کو کور کرنے کے لیے ادھر خون جاتا ہے، لیکن جب وہ حرام مغز کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ سسٹم وجود جسم کا اور دماغ کا کٹ آف ہو جاتا ہے، تو اس گوشت میں خون رہ جاتا ہے، خون نہیں نکلتا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں جو ہے نا وہ حرام کی ہیں، بہتا ہو لہو، خنزیر کا گوشت، مردار گوشت، اور غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور جس کو ہم جھٹکے کا جانور کہتے ہیں، سر پہ گولی مارتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، یہ جس طرح وہ سختی سے منع، کیونکہ چاروں میں خون اس کے اندر رہ جاتا ہے۔ خون بیسکلی اللہ تعالیٰ انسان کو خون نہیں کھلانا چاہتے، تو وہ خون چونکہ یہ کسائی اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا وہ حرام مغز کاٹ دیتے ہیں تو خون اس کے اندر رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو ہے خوشبو ہے نا عام گوشت سے مختلف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے۔ چارے کے حوالے سے کیا بتائیں گے کہ چارہ ان کو کس طرح ڈالنا چاہیے؟ یعنی کہ یہ جو 4-5 دن ہوتے ہیں، 10 دن لوگ پہلے لے لیتے ہیں، کون سا چارہ لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں پیٹ بھرا بھرا کے، بکروں کو، ویڑوں کو؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب آپ جانور خریدیں، جس سے بھی خریدیں، اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے اس کو کیا کھلایا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہے وہ چارہ پٹھے وغیرہ ڈالتے ہیں، بعض جو مزدور آدمی ہوتے ہیں وہ توڑی ڈال کے وہ ہرا پٹھا ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں اپنا ونڈا ڈالتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو دودھ پلاتے ہیں، بادام، ہاں مربے، دودھ بادام پلاتے ہیں۔ تو جب آپ ان سے لیں گے تو وہ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے ان کو کیا کھلایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق خوراک دیں گے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے جانور بیمار نہیں ہوگا، 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ جانور کو شوق سے دانا ونڈ ڈالتے ہیں نا تو اس کے فوری بعد پانی جو ہے وہ پلا دیتے ہیں، اس پیٹ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، اس کو موشن لگ جاتے ہیں، جنہوں پنجابی جو واہ کے اندر واہ لگ جاتی ہے، تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ بے ڈنگے بے سرے ٹائم پہ اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ جب آپ خشک کوئی بھی چیز انہیں کھلائیں تو وقفہ کریں، وقفے کے بعد اس کو پانی اگر رات کو آپ پلاتے ہیں تو پانی صبح آپ کو پلانا چاہیے، صبح پانی پلا کے اس کے بعد چارہ ڈالنا چاہیے، انشاءاللہ جانور بیمار نہیں ہوگا۔ جی، گاڑی سے اتارنے کا طریقہ کچھ بتا دیں تاکہ لوگ احتیاط کریں۔ گاڑی سے ابھی آپ نے بات پہلے کی تھی پروگرام سے پہلے کہ یہ کیا ہوتا ہے، جانور اصل میں جنگلوں میں جو ہے وہ جوان ہوتے ہیں، وہاں گاڑیاں نہیں ہوتی، ہارن نہیں ہوتے، چہل پہل نہیں ہوتی۔ جب جانور شہر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے چاروں طرف وہ ہارن کی آواز، یہ گاڑیوں لوگوں کا رش، وہ دیکھتا ہے کہ میں کدھر آ گیا ہوں، اس کے اندر ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں نے یہ پہلے تو چیزیں نہیں دیکھی۔
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب گاڑی میں جانور کو لایا جائے تو اسے بڑی احتیاط سے اتارنا چاہیے. ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی کئی اموات ہوئی ہیں, تو اس کو ذرا ایزی نہیں لینا چاہیے اور بڑے احتیاط کے ساتھ کسی تجربہ کار بندے کو کہ یار یہ مجھے ذرا اتار دو. خود پہلوان بننے کی ضرورت نہیں ہے اور رش لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ رش سے بھی, کیونکہ وہ تو جب جنگل میں ہوتا ہے تو ایک چرواہا اس کے پیچھے ہوتا ہے, تو ادھر وہ بچے اب شور مچاتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, گاڑیاں چیخو پکار کرتی ہیں, تو اس لیے وہ جو جانور ہے نا وہ ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اس سے احتیاط کی بہت ضرورت ہے. وہ کسی تجربہ کار آدمی سے اس کو اتارنا چاہیے, ورنہ اس کوئی شارٹ سا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں یہ ایک چھوٹا سا میسج کہ لوگ قربانی جو جتنے شوق اور جذبے سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی کہا ہے وہ ہر لفظ جو ہے وہ ایک درخت کی مانند ہے. تو یہ جو جانور ہے, یہ جانور کی قربانی ہے جو ایک پتا ہے. اور بھی بہت قربانیاں ہیں, وقت کی قربانی دینا, اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینا, اپنے مال کی قربانی دینا, کسی مصیبت زدہ کے ساتھ چل کر قربان کرنا. تو میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ بھی قربانی جو ہے وہ دینی چاہیے, اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس قربانی کا کہا ہے تو وہ قربانی بھی جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے. جی ناظرین, آپ نے باتیں جانی اور مجھے لگتا ہے کہ ساری باتیں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دی گئی ہیں. اور قربانی کریں اللہ کے لیے, اور اس کے پراپر 3 حصے کریں بکرے کے گوشت کے, پھر ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں نزدیکی جو ہیں, ایک خود رکھیں. قربانی کا گوشت سٹور مت کریں کیونکہ اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ صحت کا سبب نہیں بنتے بلکہ الٹا آپ کو بیمار کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک حصہ جو ہے نا ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو ضرور قربانی پہ یاد رکھا جائے. چاہے کسی کو آپ ایک آدھا کلو ہی گوشت دیں, لیکن غربا کا ضرور خیال رکھا جائے. مقصد بھی قربانی کا یہی ہے. تھینک یو سو مچ, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے جانور لے لیا ہے تو اس کی آپ نے دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اور اس کو ذبح کیسے کرنا ہے, اور اگر نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ آپ جلد از جلد اپنا جانور لے لیں اور اس کو قربان کریں اللہ کی راہ میں. اللہ حافظ.